بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ نحوی قواعد کے اندر فا کی اقسام کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے والے کلپ کے اندر فا کی 6 اقسام تفصیلاً بیان کی جا چکی ہے۔ آج ہم فا کی 7ویں قسم پڑھیں گے، جس کا نام ہے فا سببیہ۔ فا سببیہ کیا ہوتی ہے؟ اس فا کا ما قبل یعنی اس فا سے پہلے جو ہوتا ہے وہ اس کے ما بعد کے لیے سبب ہوتا ہے۔ جیسے اکلا فشبع، اس نے کھایا تو وہ سیراب ہو گیا، اس کا پیٹ بھر گیا۔ اب یہ فا شبیعہ پر داخل ہوئی ہے۔ اکلا یہ فا کا ما قبل ہے اور یہ فا کے ما بعد کے لیے سبب بن رہا ہے، یعنی اس کا پیٹ کب بھرا ہے کہ جب اس نے کھانا کھایا ہے۔ تو کھانا یہ سبب ہے اور پیٹ کا بھرنا یہ مسبب ہے۔ کھانا کھایا ہے تو پیٹ بھرا ہے۔ اسی طرح اس کی دوسری مثال ہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ۔ تو سیکھ لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، فتاب علیہ، اسی وجہ سے اللہ نے ان پر رجوع فرمایا، ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اب یہاں پر جو فا ہے یہ فا سببیہ ہے۔ تابا فعل ہے اور تابا فعل سے پہلے جو فا ہے یہ سببیہ ہے۔ فا کا ما قبل یہ سبب بن رہا ہے، یعنی حضرت آدم کا اللہ سے کلمات کا سیکھنا یہ سبب بن رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کے لیے۔ اس فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، یعنی پوشیدہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مضارع کو نصب دیا جاتا ہے۔ مضارع کو اس فا کے بعد نصب اس صورت میں دیا جائے گا جبکہ فا سے پہلے ان 8 چیزوں میں سے کوئی چیز ہو۔ امر ہو، نہیں ہو، تمنی، ترجی، استفہام، عرض، دعا، تحدید، ان میں سے کوئی ایک ہونا ضروری ہے۔ پھر اس وقت فا کے بعد جو مضارع آ رہا ہے اس کو ہم نصب دیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ فا کے بعد ہمیشہ فعل مضارع آئے۔ اوپر والی مثال میں آپ دیکھیں یہ فا سببیہ ہے، لیکن یہاں پر فعل ماضی آ رہا ہے۔ یہ بھی فا سببیہ ہے، یہاں پر بھی فعل ماضی آ رہا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فا کے بعد فعل مضارع آ رہا ہوتا ہے تو فعل مضارع کو نصب دیا جائے گا، لیکن ہر صورت میں فعل مضارع کو نصب نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس صورت میں دیا جائے گا جب فعل مضارع سے پہلے ان 8 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو۔ جیسے امر ہو، امر کی مثال اجتہد فتنجح، محنت کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ فا سببیہ ہے، اس کا ما قبل سبب بن رہا ہے، محنت کرنا سبب بن رہا ہے کامیاب ہونے کے لیے۔ اب یہاں پر یہ جو فعل مضارع ہے اس کو نصب دیا گیا ہا کے اوپر، آپ دیکھیں زبر آ رہا ہے فتنجح۔ کیوں نصب دیا گیا؟ کیونکہ اس فا کے بعد ان مقدر ہے، اور میں نے بتایا ہے آپ کو کہ فا کے بعد ہمیشہ ان مقدر نہیں ہوتا۔ اس صورت میں ان مقدر ہوگا جب ان 8 چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جائے۔ تو جب ان 8 چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جائے گی تو فا کے بعد ان مقدر ہوگا۔ جب فا کے بعد ان مقدر ہوگا، ان پوشیدہ ہوگا، تو فعل مضارع کو پھر نصب دیا جائے گا۔ اور اگر ان 8 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو پھر اس فا کے بعد ان مقدر نہیں ہوگا۔ جب ان مقدر نہیں ہوگا تو فعل مضارع کو نصب بھی نہیں دیا جائے گا۔ جیسے اس کی مثال یذهب زید الی المدرسۃ فیتعلم، زید مدرسے جاتا ہے
تو وہ سیکھتا ہے، یعنی مدرسے میں جانا یہ اس کے علم سیکھنے کا سبب ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر فا یتعلم، یہ فعل مضارع ہے، لیکن اس فعل مضارع سے پہلے امر نہیں، تمنی، ترجی، استفہام، عرض، دعا، تحدید میں سے کوئی نہیں، اسی وجہ سے فیتعلم نہیں پڑھ رہے، ہم فیتعلم پڑھ رہے ہیں۔ نہیں کی مثال لا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، سرکشی نہ کرنا زمین میں، فیحل علیکم غضبی، ورنہ حلال ہو جائے گا علیکم تم پر میرا غضب، میرا عذاب تم پر حلال ہو جائے گا، میرا غضب تم پر اترے گا۔ تو زمین میں سرکشی کرنا یہ اللہ کے عذاب اترنے کا سبب ہے۔ اب یہاں پر بھی یہ فعل مضارع ہے، اور اس فعل مضارع کو ہم نے نصب دیا۔ نصب کیوں دیا؟ کیونکہ اس فعل مضارع سے پہلے نہیں موجود ہے۔ تمنی کی مثال یا لیتنی کنت معہم فافوزا عظیما، کاش کہ میں ہوتا ان کے ساتھ تو میں بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوتا ہوں۔ اب یہاں پر افوزا یہ فعل مضارع ہے، اور اس فعل مضارع کے آخر میں جو زے آ رہا ہے اس کو ہم نے نصب دیا۔ کیوں نصب دیا؟ کیونکہ اس سے پہلے تمنی موجود ہے۔ ترجی کی مثال لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، یہاں پر بھی یہ ترجی ہے یہاں، اور فاطلع یہ فعل مضارع ہے، یہاں پر بھی فعل مضارع کے آخر میں نصب آ رہا ہے۔ کیوں نصب آ رہا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ترجی موجود ہے۔ استفہام کی مثال حل لک صدیق فترکن الیہ، کیا تمہارا کوئی دوست ہے تاکہ تم اس پر بھروسہ کرو؟ دوست کا ہونا یہ سبب ہے، اور اس پر بھروسہ کرنا یہ مسبب ہے۔ تو فا کا ما قبل سبب بن رہا ہے فا کے ما بعد کے لیے، اور یہاں پر فا کے بعد فعل مضارع کو نصب دیا، کیونکہ یہاں پر فا کے بعد ان مقدر ہے۔ ان مقدر کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے استفہام پایا جا رہا ہے۔ عرض کی مثال الا تزورنا فنکرمک، آپ ہماری زیارت کیوں نہیں کرتے، ہم سے ملاقات کیوں نہیں کرتے، فنکرمک تاکہ ہم آپ کی عزت کریں۔ یہ باب افعال سے نکرمو تھا، نکرمو، اکرم یکرمو، نکرمو جمع متکلم کا صیغہ۔ ہم نے یہاں پر بھی فعل مضارع کو نصب دیا۔ کیوں نصب دیا؟ کیونکہ یہاں پر فا کے بعد ان مقدر ہے، اور فا کے بعد ان مقدر کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے عرض پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح دعا کی مثال ربی وفقنی الخیر فلا اظلم، اے میرے رب مجھے بھلائی کی توفیق عطا فرما، فلا اظلم تو میں ظلم نہیں کروں گا۔ بھلائی کی توفیق کا عطا کیا جانا یہ سبب ہے ظلم نہ کرنے کا، اسی وجہ سے یہاں پر اظلمو فعل مضارع کو نصب دیا گیا، فلا اظلم۔ تحدید کی مثال لو اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، تو نے یعنی اے اللہ تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی کچھ اور قریب تک، فاصدق تاکہ میں صدقہ کرتا۔ فاصدق یہ فعل مضارع ہے، اور یہاں پر فعل مضارع کو نصب دیا گیا کیونکہ یہاں پر فا کے بعد ان مقدر ہے۔ فا کے بعد ان مقدر کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے تحدید پایا جا رہا ہے۔ تحدید، عرض کس کو کہتے ہیں، ان کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک علیحدہ سے ویڈیو اپلوڈ کی جا چکی ہے، آئی بٹن میں آپ کلک کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔